ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ پریشان دل سے نکلنے والی بد دعا اس شخص کو برباد کر دیتی ہے جو اس کا سبب بنتا ہے۔ ہمیشہ جو پریشان دل کی آہیں ہوتی ہیں نا، وہ بہت بری ہوتی ہیں، ان سے ہمیں ہمیشہ بچنا چاہیے، کیونکہ اسی طرح ہی ایک جنگل میں بڑا ہی ایک امیر ترین انسان رہتا تھا، جس کی امیری کا یہی سبب تھا کہ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بیچا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جنگل کا امیر ہونے کی وجہ سے جو دوسرے لکڑہارے تھے پورے جنگل میں، ان سے سستے میں لکڑیاں خریدا کرتا تھا اپنی طاقت کی بنا پہ۔ جو چیز 500 کی ہے وہ 50 میں خریدی، جو 1000 کی ہے وہ 200 میں خریدی، اس طرح کیا کرتا تھا، یعنی کہ لوگوں سے بہت ہی سستے میں وہ لکڑیاں خریدا کرتا تھا اور آگے مہنگے میں سیل کیا کرتا تھا۔ اسی طرح ہی کچھ سال کام چلتا رہا اور وہ کافی زیادہ امیر ہو گیا، اور اس نے اسی جنگل میں ایک عالی شان محل تیار کیا جس میں وہ رہا کرتا تھا، اور اس میں بہت زیادہ لکڑی کا کام ہوا تھا اس کے محل میں جو اس نے تیار کیا۔ تو اسی طرح ہی کام چلتا رہا، تو ایک دن ایک نیک شخص ادھر سے گزرا، جو نیک خیالی کا مالک تھا، اللہ کا بندہ تھا، پرہیزگار تھا۔ اس نے اس لالچی انسان کو نصیحت کی کہ باز آ جاؤ اس کام سے، اللہ کی پکڑ بہت بری ہے، جب اس کی پکڑ ہوگی تو کچھ بھی نہیں بچے گا، یہ غریبوں کا حق نہ کھایا کرو۔ لہٰذا اس کو حرام کھانے کی عادت پڑ چکی تھی، کیونکہ جب حرام لگ جاتا ہے، حرام کی جب لذت انسان کو لگ جاتی ہے، پھر انسان مر تو سکتا ہے، حرام کو نہیں چھوڑ سکتا، چھوڑ سکتا ہے لیکن بہت مشکل۔ اللہ کا اگر خاص فضل ہو جائے تو پھر ہی چھوڑا جا سکتا ہے، اس کے وداؤٹ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو اس چیز سے حرام سے دور کر سکے۔ لہٰذا وہ اس امیر شخص نے کہا کہ آپ کو کیا میرے کام سے، جاؤ اپنا کام کرو، میں جانوں میرا کام جانے۔ لہٰذا وہ نیک شخص اپنے راہ پہ چلا گیا، اور اب وہ جو امیر شخص تھا اس نے منصوبہ بنایا کہ میں اپنے محل کے ساتھ ایک کافی جگہ چھوڑ دی، کہا کہ ادھر میں لکڑیاں خرید کے لوگوں سے رکھوں گا سستے میں، اور جب 5-6 مہینوں کی جمع ہو جائیں گی ایک بار میں انہیں بیچوں گا، اور جیسا میں نے محل ایک بنایا اس طرح کا عالیشان محل ایک اور تیار کروں گا۔ دوسرے محل کی خواہش اس کے دل میں اب آ رہی ہے، وہی اسی طرح ایک میدان اس نے خالی کروا دیا اور لوگوں سے لکڑیاں لینا شروع کر دی سستے میں، اور ایک وقت آیا کہ وہ جو جگہ اس نے رکھی تھی وہ بالکل فل ہو گئی۔ اب 1-2 دنوں تک اس نے وہ لکڑیاں بیچ کے اپنا محل تیار کرنا تھا، اور وہ ایک رات سویا ہوا تھا، اور اچانک ہی ایسا ہوا کہ وہ لکڑیوں کو آگ لگ گئی، ایسی آگ لگی کہ لکڑیوں سے اس کے محل کو بھی لگ گئی، اور 5-7 دن وہ آگ چلتی رہی، اور اس نے ایک لکڑی نہیں چھوڑی، اور محل کو بھی جلا دیا، محل کے اندر جو دولت جمع کی ہوئی تھی اس کو بھی جلا دیا، یعنی کہ وہ زیرو پہ آ گیا انسان، جہاں سے اس نے شروع کیا تھا وہاں بھی آ گیا، حتیٰ کہ اس کا کلہاڑا جس سے اس نے شروع کیا تھا وہ بھی نہیں اسے بچا، وہ بھی جل گیا۔ اب وہ انسان اس آگ کے پاس بیٹھ کے رو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ دہائی ہے یار کہ پوری زندگی کی جو محنت تھی، جو جمع کیا تھا وہ سارا ہی چلا گیا، پتہ نہیں یہ آگ کدھر سے آ گئی، کوئی ایسی ضرورت بھی نہیں کر سکتا تھا جو میری لکڑیوں کو آگ لگاتا، اگر لکڑیوں کو آگ لگ گئی تھی، یہ محل دور تھا لکڑیوں سے، محل ہی نہ جلتا، محل بھی جل گیا، یعنی کہ میں زیرو پہ آ گیا ہوں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو میرے پاس بچی ہے اب جس کے بل پہ میں اٹھ سکوں۔ اب میں لکڑیاں بھی نہیں خرید سکتا لوگوں سے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ غریب ہو چکا ہے، اب میری کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس مال نہیں رہا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ انسان کی حیثیت اس کے مال سے ہی ہوتی ہے، اس کی جیب سے ہی ہوتی ہے، اس کے وداؤٹ وہ ضائع۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ اگر مال حرام کا ہوگا پھر آپ کی زندگی میں کوئی سکون نہیں ہوگا۔ تو وہی شخص
جو جس نے نصیحت کی تھی اللہ کا پیارا وہ دوبارہ کو آیا اور اس کے پاس پہنچا. کہتا کہ اب سناؤ اب کیا ہوا. کہتا تھا کہ میں نے آپ کی نصیحت نہیں سنی تھی لیکن آج میرا انجام جو ہوا بہت برا ہوا. اب مجھے عقل آ گیا کہ جو حرام کا مال ہے ہم جتنا مرضی اکٹھا کر لیں اس نے ایک دن نکلنا ہی ہوتا ہے.